آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے حکومت پاکستان کی جانب سے ریاست میں ہونے والے الیکشن کم از کم 2 ماہ تک ملتوی کرنے کا مطالبہ رد کرتے ہوئے 25 جولائی کو الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ وفاق میں برسر اقتدار تحریک انصاف آزاد کشمیر میں سیاسی انجمنی کے لیے 2 مہینے کی مہلت چاہتی تھی، لہٰذا اس نے کرونا وائرس کی آڑ میں آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کمیشن کو 2 ماہ کے لیے انتخابات ملتوی کرنے کے لیے کہا تھا۔ تاہم آزاد کشمیر میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے اس مطالبے کی شدت سے مخالفت کی تھی۔ تاہم آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کا مطالبہ یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ ان کے آئین میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں کہ الیکشن کو ملتوی کیا جا سکے۔ آزاد جموں کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ عبدالرشید نے 9 جون کو اعلان کیا کہ خطے کی قانون ساز اسمبلی کے لیے عام انتخابات 25 جولائی کو عید الاضحیٰ کے تیسرے یا چوتھے روز ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 45 براہ راست نشستوں میں سے 33 آزاد جموں کشمیر کے علاقے میں واقع ہیں، جہاں 28,17,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جن میں 12,97,000 خواتین شامل ہیں، جبکہ 12 پاکستان کے دیگر حصوں کی ہیں، جس کے 4,30,456 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جن میں 1,70,931 خواتین بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان 12 نشستوں پر انتخابات کروانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے عہدیداران کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کے عہدے پر آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کے حوالے کرے گا۔ چنانچہ اب 28 لاکھ سے زائد ووٹرز 25 جولائی کو حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں اور روایتی سیاسی جوڑ توڑ کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے والے 100 سے زائد امیدواروں میں صرف 3 خواتین ہیں۔ 25 جولائی کو ہونے والے قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے شیڈول کا اعلان ہونے سے قبل ہی 3 بڑی جماعتیں بیشتر حلقوں سے اپنے اپنے امیدوار نامزد کر چکی ہیں، تاہم ان میں خواتین کا تناسب انتہائی کم ہے۔ جن 3 خواتین کو ٹکٹس ملے ہیں ان میں سے ایک کا تعلق تحریک انصاف اور دوسری کا تعلق مسلم کانفرنس سے ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے کسی خاتون امیدوار کو نامزد نہیں کیا۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے ابھی تک اپنے امیدواروں کا اعلان ہی نہیں کیا، لیکن اس کے بعد عہدیداروں کو توقع ہے کہ ان کی جماعت کی جانب سے بھی 2 خواتین امیدواروں کو ٹکٹ دیے جائیں گے۔ آئندہ قانون ساز اسمبلی میں ارکان کی کل تعداد 53 ہوگی، جبکہ گزشتہ اسمبلی میں یہ تعداد 49 تھی۔ 53 نشستوں میں سے 45 جنرل نشستوں پر بالغ رائے دہی کے اصول کے تحت براہ راست انتخابات ہوں گے۔ جنرل نشستوں میں سے 12 نشستیں پاکستان میں مقیم مہاجرین جموں کشمیر کے لیے مختص ہیں۔ 8 مخصوص نشستوں میں سے خواتین کے لیے 5، جبکہ علماء و مشائخ، ٹیکنوکریٹس اور بیرون ملک کشمیریوں کے لیے ایک نشست مختص ہے۔ ان مخصوص نشستوں پر بالواسطہ انتخابات ہوتے ہیں اور جنرل نشستوں پر کامیاب ہونے والے امیدوار مخصوص نشستوں کے لیے امیدوار منتخب کرتے ہیں۔ خواتین کی ایک نشست پر نامزدگی کے لیے اسمبلی میں 9 ووٹ، جبکہ دیگر نشستوں کے لیے سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے۔ حالیہ انتخابات کی طرح ماضی میں بھی سیاسی جماعتیں جنرل نشستوں پر خواتین امیدواروں کو نامزد کرنے سے ہچکچاتی رہی ہیں اور زیادہ تر خواتین مخصوص نشستوں پر ہی منتخب ہو کر اسمبلی پہنچ پاتی ہیں۔ ماضی کی تمام اسمبلیز میں جنرل نشستوں پر براہ راست انتخابات جیتنے والی خواتین کی تعداد انتہائی کم رہی ہے۔ سن 2016 میں ہونے والے انتخابات میں بھی کل 423 امیدواروں میں صرف 8 خواتین شامل تھیں، جن میں سے 3 آزاد امیدوار، 2 پیپلز پارٹی، 1 مسلم لیگ نون، 1 مسلم کانفرنس اور 1 متحدہ جموں کشمیر نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر براہ راست انتخابات میں شامل ہوئی تھی۔ ان 8 میں سے صرف 1 خاتون ہی الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو سکی تھی۔ تجزیہ کار خواتین کی سیاسی عمل میں عدم دلچسپی اور سیاسی شعبے کا خواتین کے لیے سازگار نہ ہونا اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں خواتین کی تقریباً 50% آبادی کو ایک اقلیت کے طور پر دیکھنا اور ان کو محض خصوصی نشستوں پر جگہ دینا دراصل انہیں عملی سیاست سے لا تعلق کر دینے کے مترادف ہے۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی نامی نسبتاً نئی اور غیر معروف سیاسی جماعت کی سربراہ نبیلہ ارشاد کا کہنا ہے کہ کشمیر میں اقتدار پر قابض رہنے والی سیاسی جماعتوں کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ کوئی عام آدمی، خاص طور پر خواتین، ایوان اقتدار تک نہ پہنچ سکیں۔ ان کے مطابق سیاسی جماعتوں پر دادا، باپ اور پوتا قابض رہتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں تو جمہوری رویہ کیسے پروان چڑھیں گے اور عام کارکنان کو کیسے موقع ملے گا؟ جو خواتین عملی سیاست میں آتی ہیں ان کا تعلق لازماً کسی سیاسی یا سرمایہ دار خاندان سے ہوتا ہے۔ مخصوص نشستوں پر نامزدگی بھی عموماً اسی اصول کے تحت ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سیاست پر قابض خاندانوں سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عام لوگوں کی سیاسی تربیت کی جائے اور انہیں شعور دیا جائے، اور ان کی جماعت کے قیام کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ لیکن دوسری جانب مسلم لیگ نون کی قیادت کا کہنا ہے کہ ہر جماعت الیکشن جیتنے کی خواہش مند ہوتی ہے اور وہ بہتر سے بہتر امیدوار نامزد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے امیدوار نامزد کرتے وقت صنفی بنیادوں پر فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ امیدوار کی قابلیت اور عوام کے ساتھ اس کے تعلق کو پیمانہ بنایا جاتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔